کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فراغت حاصل کی اللہ تعالیٰ نے، تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ سوال کیا کہ الہ العالمین، مجھے اس جہان میں بھیجا جا رہا ہے، اس عالم میں، اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر میرے حقوق کو پامال کیا جائے گا، جہاں پر میرا کوئی لحاظ، کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو تیرے حقوق پامال کرے میں اس کو سزا دوں؟ اس نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے۔ فرمایا جو تیرے حقوق کو پامال کرے گا، جو تجھے ضائع کرے گا، تیرا خیال نہیں رکھے گا، میں اس کو سزا دوں گا، اس کو عذاب دوں گا، اور جو تیرا خیال رکھے گا، پاسداری رکھے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک اشکال، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ رشتہ داری نے عرش کا پایا کیسے پکڑا، وہ کھڑی کیسے ہوئی؟ تو یا تو یہ تشبیہ ہے، یا تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو جسم دینے کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اس بات کا سوال کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، جسے عام طور پر اصطلاح میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ لحاظ اور بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، بہت زیادہ پاس رکھا گیا ہے۔ غمی خوشی کے موقع پر اور بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، عیدین کے موقع پر اور بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ عیدین کے موقع پر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے، خصوصاً بہنیں ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو ضروریات کو پورا کرنے کا پورا خیال رکھنا، اس کی اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی۔ بلکہ اگر صدقہ خیرات کرنا ہے، اگر آپ کی برادری میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی زیادہ مستحق ہے تو پہلا حق اس کا ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ باہر والے کو زکوٰۃ دینا، باہر والے پر خرچ کرنا، یہ صرف صدقہ ہے، صرف خیرات ہے، لیکن اپنی بہن ہے، اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بشرطے کہ مستحق ہے، اس کو دینا یہ صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، اس پر ڈبل اجر ہے۔ لہذا ان مواقع پر ان لوگوں کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ اب اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس مناسبت سے سبھی آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ انسانی برادری یہ جتنے بھی ہیں سارے آپس میں بھائی ہیں۔ پھر آگے اب جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا گیا، شاخیں بنتی گئیں، قبیلے بنتے گئے، کوئی قریب کا رشتہ دار ہو گیا، کوئی دور کا رشتہ دار ہو گیا، تو قریب والے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، دور والوں کو نہیں جانتے۔ یہ ہمارے لیے سہولت اور آسانی بھی ہے کہ ہمارے قریب کا رشتہ دار ہے، اس لیے حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے نسبوں کو یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر ایک آدمی اپنا نسب اس کو یاد نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو وہ جانتا پہچانتا نہیں ہے، صلہ رحمی کس کے ساتھ کرے؟ اس لیے اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جانو پہچانو، تبھی تو ان کے ساتھ صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے جو دوست احباب ہیں ان کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں بدلے کا کوئی انتظار مت کیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے اگر وہ آپ سے کاٹتے بھی ہیں آپ ان سے جوڑ لیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ کی شادی میں وہ نہیں آتے،
آپ کی غمی میں وہ شریک نہیں ہوتے، لیکن آپ ایسے مواقع پر شریک ہوتے ہیں، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ آئیں تو ہم بھی جائیں، وہ ہمارے ساتھ کریں تو ہم بھی کریں، نہیں۔ اپنی طرف سے آپ اپنا دل بالکل صاف رکھیں، اگر ان کے دل میں کچھ ملال بھی ہے ان کو منانے کی کوشش کریں، اگر نہیں بھی مانتے اپنا دل صاف رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں مجرم نہ ہو۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک چیز یہ کہ ہمارے بس یہ ادلے بدلے والی جو بات رسماً چل پڑی ہے، یہ بڑی خطرناک وبا ہے۔ خصوصاً شادیوں کے موقعوں پر، غمی کے موقع پر، یہ ہماری خوشی کے موقع پر انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے بھی اتنے دینے ہیں، یا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری خوشی کے موقع پر فلاں نے اتنے پیسے دیے تھے، چلو میں تھوڑے زیادہ دیتا ہوں۔ اور یہاں تک نظریہ ہی لوگوں کا یہ بن گیا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہماری شادی میں آیا تھا، اس نے کچھ نہیں دیا، ہم بھی کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہ ڈرامے بازی ہے، اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ جو پہلی بات ہوئی، جو نیوتا جس کو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ رسم ہے، یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تحفہ الگ چیز ہے، گفٹ الگ چیز ہے، ہدیہ الگ چیز ہے۔ یہ نیوتا یہ رسم ہے اور غیر شرعی رسم ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات رشتہ دار سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ایک غریب رشتہ دار ہے، ایک امیر فیملی والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو اپنی شادی میں دعوت دوں گا، یہ میری شادی میں آئے گا تو اس نے تو کھا کے چلے جانا ہے، دینا تو کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اپنا غریب رشتہ دار شریک نہیں کیا، اور یہ نظریہ رکھا کہ اس نے دینا کچھ نہیں ہے۔ بھائی آپ نے دعوت کی ہے، آپ نے ہوٹل تو نہیں ڈالا ہوا کہ وہ آ کر پیسے دے کر کھانا کھائے۔ اگر ہوٹل ڈال کے آپ بیٹھے ہیں، کھانا بیچ رہے ہیں، پھر تو مسئلہ الگ ہے۔ لیکن آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے دعوت کی ہے، آپ نے ولیمہ کیا ہے، تو دعوت ولیمہ تو فری میں ہے، مفت میں ہے، اس میں لینے کی نیت آپ نے کہاں سے نکال لی؟ اگر کسی کی لینے کی نیت ہے اور اس نیت سے وہ پروگرام رکھ رہا ہے اور اس نیت سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں میری شادی کے موقع پر، یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ نیت رکھے گا کہ میں آج شادی کے موقع پر اس کو اتنا دے رہا ہوں، کل 5-10 سال کے بعد جب میرے بچے کی شادی ہوگی تو ابھی میں 5000 دے رہا ہوں، 1000 دے رہا ہوں، یہ مجھے زیادہ دے کیونکہ اس وقت ویلیو زیادہ ہوگی، جب یہ نیت رکھ کر دیا تو یہ سود بھی ہوگا، کیونکہ ابھی یہ جو لین دین ہو رہا ہے یہ قرض ہے، قرض۔ بھائی تحفہ یا گفٹ جو دیا جاتا ہے اس میں لینے کی بدلے کی امید نہیں ہوتی، جس میں واپس لینے کی امید ہوتی ہے وہ قرض ہوتا ہے، اور قرض کے اوپر لینے کی جو امید ہوگی یا کوئی دے گا وہ سود ہوگا۔ تو لہذا اس چیز سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ رسم اتنی عام ہو گئی، اتنی پھیل گئی کہ بچنا بڑا مشکل ہو گیا، اور اس کے بغیر شادیاں ہوتی نہیں۔ یہ کیا بنا لیا ہم نے؟ شریعت کس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی کے موقع پر لین دین کا تبادلہ کریں۔ آپ اپنی خوشی سے کسی کو گفٹ دے رہے ہیں کہ بھائی اس کی شادی کا خوشی کا موقع ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہو جائے، کوئی عرض نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن آپ بدلے کی امید رکھ کر دیا جاتا ہے، وہ قطعاً حرام ہے، وہ جائز نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو لسٹیں بنتی ہیں، کس نے کتنا دیا اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کہ کل اس کے موقع پر ہم بھی دیں گے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے اختراز کریں، اس سے بچیں۔ خوشی کے موقع پر ہدایہ دیں، گفٹ دیں، عطیہ دیں، لیکن وہ بھی رسمی نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں میرے بھائی کی ضرورت کیا ہے، اس کو وہ ضرورت پوری کر لیں۔ اصل چیز یہ ہے اس کی ضرورت پوری کریں، یہ نہ دیکھیں کہ میں ایسا گفٹ دوں جو نظر تو آئے۔ بھائی آپ نے ایسا گفٹ دیا جو نظر تو آ رہا ہے لیکن اگلے دن وہ ڈھیر پر ہی ہوگا۔ شادی والے دن رسمی طور پر مٹھائیوں کا ایک رواج چل گیا، ہر آدمی مٹھائی لے رہا ہے، کوئی 5 کلو اٹھا کے لے رہا ہے، کوئی 10 کلو لا رہا ہے۔ اب ان کے گھر میں مٹھائیوں کے ڈھیر لگ گئے، وہ خراب ہو رہی ہیں اور ڈھیر پہ جا رہے ہیں۔ آپ کی ضرورت کی چیز لے جائیں، آپ ان کے لیے گوشت لے جائیں، کوئی سبزی لے جائیں، کوئی آلو ٹماٹر لے جائیں، وہ پکا کر استعمال تو کریں، مہمان آئے چلیں ضرورت میں استعمال ہو جائیں گے۔ یہ رسمی گفٹ، رسمی ہدیے شریعت ان کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ تو یہ رشتہ داری کے حقوق ہیں، لیکن رشتہ داری یہ نہیں کہتی کہ تم ادلا بدلا کرو، رشتہ داری یہ نہیں کہتی کہ وہ دے گا تو تم بھی دو، وہ نہیں دے گا تو تم بھی نہ دو، رشتہ داری یہ نہیں کہتی، صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں آیا تو آپ جاؤ، وہ نہیں آیا تو آپ نہ جاؤ، صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ اس نے کچھ دیا تو آپ بھی دو، اس نے نہیں دیا تو آپ بھی نہ دو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو غریب رشتہ دار تو شادی میں آتا ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا، اس کو بلاتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی عزت توقیر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا، یہ بھی میرا رشتہ دار ہے۔
حالانکہ مشکل وقت میں کام آنے والا رشتہ دار غریب ہی ہوتا ہے، اور جس کو ہم اپنی شادی میں دیکھا دیتے ہیں نہیں بلاتے، وہ ہمارے جنازے میں سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ہم اس کو ولیمے پہ نہیں بلاتے، لیکن ہمارے جنازے میں سب سے پہلے وہی آتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ بری موت سے بچ جائے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بری موت سے بھی بچے گا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا صلہ رحمی کرنے سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں گھسنے بھی نہیں پائے گا، داخل ہونا دور کی بات ہے، گھس کر دیکھنے بھی نہیں پائے گا، جو قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں گھسنے بھی نہیں پائے گا۔ یہاں پر ضمن ایک بات عرض کروں، بعض بات رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار سے رشتہ طلب کیا، اب قدرت کی طرف سے فیصلہ نہیں تھا رشتہ ہونے کا، رشتہ نہیں ہوا، رشتہ طے نہیں پایا، اب کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے والے تعلقات باقی رہتے ہیں، ان کے پہلے کی طرح ہوتے ہیں، وہ الگ الگ نفرتیں، عداوتیں، بغض۔ اللہ کے بندو، رشتہ نہیں ہوا تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی، اللہ کی طرف سے اس میں بہتری تھی، تب نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے قدرت میں لکھا ہوا نہیں تھا، تقدیر میں تھا نہیں، جوڑ نہیں بننا تھا، نہیں ہوا۔ ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ اب اس سے مکمل بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، اور تو اور ان کے جنازوں میں شرکت بھی بند، ان کی خوشی میں شرکت بھی بند۔ کس وجہ سے؟ رشتہ نہیں ہوا۔ خدا کے بندو، یہ بات کہاں سے نکال دی ہے؟ رشتہ نہیں ہوا تو وہ رشتہ دار تو پہلے سے بھی تھے، اب بھی ہیں، رشتہ داری ختم ہو جائے گی رشتہ نہ ہونے سے؟ تقدیر میں نہیں تھا، نہیں ہوا، بس۔ ہمیشہ اس کو دل کے اندر رکھ کر بیٹھ جانا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اس شریعت کے خلاف ہے، یہ اس دین کے خلاف ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے۔ یہ رشتہ نہیں ہوا بائیکاٹ، رشتہ نہیں ہوا بات بند، رشتہ نہیں ہوا جنازے میں نہیں جانا۔ کچھ خدا کا خوف کریں، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہم۔ اگر نہیں ہوا تو اللہ کی چاہت نہیں تھی، تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا، قدرت میں ان کا جوڑ بننا نہیں تھا، بس نہیں ہوا، بات ختم۔ اس کو ہمیشہ کی پوری زندگی کے لیے اس کو اپنے دل میں رکھ کر بیٹھ جانا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ پھر نفرتیں پیدا کرنا اور بات سے بات نکالنا، لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، شریعت نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے حقوق کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، تو اسی لیے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے کاٹے اس سے جوڑ، اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ مختلف مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا، صلہ رحمی کی ترغیب دی گئی، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا، کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو۔ مختلف روایات میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کو بتایا، سمجھایا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ تو رشتہ دار ہیں، اس سے ہٹ کر جو دوست احباب ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کی بھی ترغیب دی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو آدمی اپنے کسی دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس وجہ سے اس پر جنت لازم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسری بستی میں اس کا کوئی دوست رہتا تھا، اس دوست سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ اللہ نے راستے میں فرشتے کو بھیجا، راستے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس سے پوچھنا۔ وہ فرشتہ راستے میں جا کے کھڑا ہو گیا، جب یہ بندہ وہاں سے گزرنے لگا، اس سے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک دوست ہے، ایک بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ نے پوچھا کوئی حقوق ہے اس کے ذمہ، کچھ حق وغیرہ دینا ہے، کوئی قرض وغیرہ دینا ہے، اس لیے جا رہا ہوں؟ میں نہیں، اللہ کی محبت کی نسبت سے اس کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اس وجہ سے اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں جا کر تمہیں یہ بات بتا دوں کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت رکھتے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔
جب کسی دوست سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کو یہ بات بتا دو۔ تو کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ مسلمانوں کو آپس میں کیوں محبت ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں قادیانیت سے کیوں بغض ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں سبائیت سے کیوں بغض ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابہ پر تبرہ کرنے والوں سے کیوں بغض ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے رسول کے جو گستاخ ان سے کیوں بغض ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے کسی سے محبت تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے دوستوں کی آپس میں جو محبت ہوتی ہے اس کو بتا بھی دینا چاہیے، اور جو دو دوست آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ صحابہ کرام کی مجالس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہوتی۔ صحابہ کرام زمانے جاہلیت کی باتیں سناتے ہیں، اللہ کے رسول سن بھی رہے اور ہنس بھی رہے۔ تو دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور ان کی مشکل میں ان کا کام آنا، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا، مشکل وقت میں ان کو تنہا نہ چھوڑنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ دوستوں کے ساتھ جو ملاقات کرنی تھوڑے وقفے سے کریں۔ بعض بات ایسے ہوتے ہیں مستقل ہر وقت ملاقات، بار بار ملاقات، اس سے محبت کم ہوتی ہے۔ تھوڑے وقفے سے ہو جاتی ہے نا، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بعض دوست وہ ہوتے ہیں جو بالکل مخلص اور قریبی دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ روزانہ اور کثرت سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے رسول ابو بکر کے ساتھ کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے ساتھ جو دوستی تھی، مخلص دوست، خالص دوست، قریبی دوست، اسے روزانہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور پھر پہلی بات تو یہ بھی سمجھیں، دوست بنانا ہی اس کو چاہیے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ورنہ آپ کا عقیدہ خراب کر دے گا۔ دوست بنانا ہی اس کو چاہیے جس کے اعمال ٹھیک ہو، دوست بنانا ہی اس کو چاہیے جو اخلاق میں اچھا ہو۔ جو بد اخلاق ہو وہ آپ کو بھی وہی کر دے گا۔ اور پھر ان کی خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کی غمی کے موقع پر ان کے غم میں شریک ہونا، بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، صحت کے لیے دعا کرنا، دنیا سے چلا جائے تو مغفرت کی دعا کرنا، اس کے لیے صالح ثواب کرتے رہنا، یہ دوست کے بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے خدیجہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن سیدہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک ان پر ہے کسی پر نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے رہتے، فرماتے رہتے، اور جب کبھی کوئی دعوت کا اہتمام ہوتا، کوئی بکرا وغیرہ ذبح کیا جاتا یا کوئی بھی چیز تقسیم کی جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کروا کے ڈھونڈ کر ان کے گھر بھی بھیجتے تھے۔ تو اس لیے ان کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ اب عموماً مثلا بیوی کی سہیلیاں ہیں، اس کی دوستیں ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کا پاس بھی رکھنا ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حدود کو تجاوز کر کے نہیں، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے جاتے بھی تھے۔ یہ نہیں امید رکھنی چاہیے کہ میرا دوست ہی میرے پاس آئے گا، خود بھی جایا کریں، خود بھی دوست کی ملاقات کے لیے جائیں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، عام موقع پر اپنے پروگراموں میں ان کو دعوت دیں، اپنے ساتھ ان کو شریک کریں۔ اور بعض بات یوں بھی ہوتا ہے، ایک خاص مجلس ہوتی ہے، ایک عام مجلس ہوتی ہے، جو خاص دوست ہے اس کے گھر میں جائیں، اس کو اپنے گھر میں دعوت دیں، اور جو عام دوست ہے اس کو عام مجلس کے اندر، مساجد کے اندر بھی ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ترتیب تھی، جو عام آدمی ملاقات کے لیے دوست احباب آتے مساجد کے اندر بٹھا کر ان کے ساتھ گفتگو ہوتی۔ اور بعض کا جو خاص ترین دوست ہو تو اس کو اپنے گھر بھی لے جاتے، اور ان کے گھر بھی جاتے، بے تکلف بھی جاتے، ضرورت کے موقع پر اپنے دوست سے اپنی ضرورت کا مطالبہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ضرورت کے موقع پر اپنے دوست سے ضرورت کا مطالبہ کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے وقت میں باہر نکلے، عموماً اس وقت آپ باہر نہیں نکلا کرتے تھے، دیکھا کہ صدیق اکبر بھی باہر نکل آئے، پوچھا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بالکل واضح نہیں کی شرم کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ
بھوک نے بڑا ستا دیا، باہر نے کرایا،